کل پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے معافی نہیں مانگیں گی تو حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کسی بھی قانون سازی کے عمل میں حکومت کو ووٹ نہیں دے گی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جواب دے دیا ہے۔ کیا جواب دیا ذرا سنیے۔ مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے۔ پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی، پنجاب کے عوام کی بات، ان کی فریڈم کی بات، ان کی عزت نفس کی بات، ان کی سیلف ریسپیکٹ کی بات، ان کی سیلف اسٹیم کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ پنجاب میں سیلاب آ گیا ہے تو مانگنا شروع کر دوں، تو جو میرے پاس وسائل ہیں تمام صوبوں کے پاس سیم وسائل ہیں، باقیوں کے وسائل کہاں جاتے ہیں؟ جی ناز بلوچ صاحبہ انہوں نے تو معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب آپ نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی نے ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لے لی کہ معافی مانگو ورنہ ہم ووٹ نہیں دیں گے؟ اب ووٹ تو آپ کو دینے پڑیں گے۔ حامد میر صاحب، پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ اس طرح کا غصہ اور اس طرح کا، حالانکہ ایز اے وومن چیف منسٹر میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں، کیونکہ ہمیں خواتین کو امپاور کر کے یہاں تک ان مقام تک پہنچنے میں بھی ڈیفینیٹلی جو خواتین ہوتی ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن طریقہ اور انداز گفتگو اور جو شعلہ بیانی ہے یہ نامناسب ہے۔ کیونکہ دیکھیں، پہلی بات، دو تین باتیں مجھے ذرا موقع دیجیے گا کیونکہ بہت ہی تند و تیز بیانات کا سیریز ایک چلتا آ رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ مریم بی بی کا اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے۔ کل پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آج ان کی ہے، کل انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی پنجاب میں۔ تو یہ کہہ دینا کہ میرا ہے اور میرا پیسہ میرا پانی، یہ جو الفاظ ہیں نا، میرا تیرا، یہ اگر ہر صوبہ کرنے لگ جائے تو پھر آپس میں انتشار کی جو ہے میں سمجھتی ہوں ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی مجھے غیر ملکی طاقتوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں مجبور کر رہی ہے۔ یہ بات، اس کے میں جواب آپ کو دینا چاہ رہی ہوں۔ مجھے ایک تو یہ حیرت ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کچھ شاید مشیروں کو تبدیل کریں، میرا ایک ایڈوائس ہے، اس پہ ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن کوئی اپنے مشیر یہ تبدیل کر لیں تاکہ ان کو تھوڑا سا، وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے مشیر تبدیل کریں۔ یہ دیکھیں، یہ تو ایڈوائس ہے، ہاں وہ کہہ دیں، میں اس پہ غصہ نہیں کروں گی، میں ناراض نہیں ہوں گی، میں شور نہیں مچاؤں گی، میں دیکھیں یہی ہے ٹالرنس جو پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی، جو 2022 میں پاکستان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے تب شہری رحمان صاحبہ کلائمیٹ منسٹر تھیں کلائمیٹ چینج کی، اور پاکستان میں بہت خوفناک سیلاب آیا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف تھے اور فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب تھے، ہم نے وہاں پہ جا کے جو ہمارے پاکستانی پیویلین تھا وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل سیکرٹری بھی آئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی منسٹر نے پوری ایفرٹس کر کے ہم نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام کیا، کیونکہ پاکستان کاربن ایمیشن میں 1% سے نیچے ہے۔ تو آج جو سیلاب سے ہم متاثر ہیں، جو نقصان ہم اٹھا رہے ہیں، اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں، جو ممالک اس کے ذمہ دار ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فائنینسنگ کریں، جس کو کلائمیٹ فائنینسنگ کہتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے، یہ بھیک نہیں ہے، یہ کچکول نہیں ہے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ از آ رائٹ، لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ از آ رائٹ۔ یہ ان ملکوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جن کے کاربن ایمیشن سے آج ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، جو گلیشیئر، چلیں آپ کلائمیٹ فائنینسنگ کی بات کر رہے ہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کچکول ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بی آئی ایس پی سے مدد کی بات کرتے ہیں کہ بی آئی ایس پی کے تحت ان بینیفیشریز کو سپورٹ دیا جائے، بی آئی ایس پی ایک وفاقی ادارہ ہے، صوبے کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم وفاقی حکومت سے پنجاب میں مزید پیسے کی بات کر رہے ہیں، اس پہ غصہ، اس پہ ناراضگی بنتا نہیں ہے۔ اور اسی بی آئی ایس پی کے تحت گزشتہ جب بھی سندھ میں سیلاب آئے، کیونکہ زیادہ تر سندھ چونکہ ایک سدن اس میں آتا ہے، ریجن میں زیادہ سیلابی صورتحال سے ہم متاثر ہیں، تو بی آئی ایس پی کی بینیفیشریز کو ہم نے ہمیشہ بی آئی ایس پی کے ذریعے ان کی مدد کی ہے اور ان کا حق ہے۔ لیکن اگر یہ خوف بی بی شہید کی تصویر کا ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام جو ہے وہ بہت بڑے سٹیچر کی مالک ہے، ان کو دنیا بھر میں پذیر آئی ہے، وہ مرون منت نہیں ہے کہ ایک کارڈ کے تحت ہم کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے۔ یہ ایک ایسا کاز ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے بی آئی ایس پی جس کے تحت خواتین کو، اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گھر بنا کے دے رہے ہیں، جناب سندھ میں بھی 20 لاکھ گھر بنا کے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہومز بلاول بھٹو صاحب نے، سندھ حکومت نے دی ہیں، لیکن کل بلاول صاحب کہیں کہ میں دے رہا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ آ کے اگر بولیں کہ میں دے رہا ہوں، نہیں، انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ یہاں پہ یہ میں اور میرا جو ہے نا جو ہو رہا ہے، میں سمجھتی ہوں ناانصافی ہے۔ پنجاب میں ہم ملتان میں ہماری اب ان سے جواب بھی تو لے لینا عقیل ملک صاحب،
یہ کیا معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو گیا ہے؟ ہم ریزالو سمجھیں، کیونکہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی معافی مانگنے کا مطالبہ کریے، میں نے کوئی معافی نہیں مانگنی، اس کا مطلب ہے کہ ان کو کسی نے یقین دہانی کروا دیا ہے کہ میڈم معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی، گھر کی مرغی دال برابر۔ نہیں میر صاحب، میں بصد احترام دیکھیں بہت سی باتیں کی میری بہن نے، ناز بلوچ صاحبہ نے، میری کالیگ بھی ہیں، میں ایک ایک کر کے کوشش کروں گا کہ تمام چیزوں کا جواب دوں۔ جہاں تک دیکھیں ایک ایکسٹریم ڈیمانڈ پہ نہیں جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اپنے صوبے کے جو باسی ہیں، جو رہائشی ہیں، جو پنجاب کے باسی ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑی ہیں، ان کے حقوق پہ پہرہ دے رہی ہیں اور ان کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں۔ میری خیال سے یہ تو بحث ہونی ہی نہیں چاہیے کہ کہاں سے پیسے کس کو دینے چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ ایک صوبے کی ایڈمنسٹریشن ہے، ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ خود مختار ہے۔ ہر صوبہ خود اپنے اچھے برے کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ہیلتھ کیئر کو پرائیورٹائز کرنا ہے، اس نے ایجوکیشن کو پرائیورٹائز کرنا ہے، اس نے انفراسٹرکچر کو پرائیورٹائز کرنا ہے، یا کون سا ریلیف ایفرٹ ہے، یا کون سا ریلیف فنڈ ہے، اور کس طرح اپنے صوبے کی عوام کو ریلیف دینا ہے۔ اب انہوں نے ریلیف کارڈ تو آلریڈی لانچ کر دیا، اسی طرح آلریڈی ڈیٹا موجود ہے۔ میں بالکل یہ کنٹیسٹ نہیں کر رہا کہ بسپ اچھا پروگرام نہیں ہے، بالکل اچھا پروگرام ہے، انٹرنیشنلی اس کی ریکگنیشن ہے، لیکن بسپ کے اندر بھی جو انوملیز ہیں اس کو بھی تو دیکھا جائے۔ بسپ کے اندر جو ڈیٹا ہے، اور بسپ کی آپ نے بالکل رپورٹ دیکھی ہوگی، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھی، اور بسپ کے اندر گوسٹ ریسیپینٹس تھے، مطلب ایسی وہاں پہ انوملیز بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کمپلیٹ ڈیٹا ہے، اربوں روپے کی مس جی بالکل، اور وہ کمپلیٹ ڈیٹا، اور یہ میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ اس پر بھی پیپلز پارٹی کو سینسٹیو ہونا چاہیے کہ جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام آئے وہاں پہ مس اپروپریشن نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، اور میں ایک بات اگر اس کو کمپلیٹ نہیں، لیکن جہاں پہ یہ بھی ضرور آپ کو تھوڑی سی کرٹیسزم ہو، وہاں پہ چیف منسٹر پنجاب کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انگلی توڑ دیں گی۔ نہیں، وہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں الفاظ کا بہتر چناؤ ہو سکتا ہے، نرمی ہو سکتی ہے، دونوں طرف سے شائستگی ہو سکتی ہے الفاظ کے چناؤ میں۔ یہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اپنے صوبے کے لیے، اور اس کے ساتھ جو ریلیف ایفرٹس کیے ہیں، مطلب ریلیف ایفرٹس کی اگر بات کی جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ لازمی نہیں ہے کہ بیس پروگرام میں ہی جو ڈیٹا ہے یا جو آلریڈی ڈیٹا ایگزسٹ کر رہا ہے، کیا یہ وہ تمام تر وہی لوگ ہیں جو فلڈ سے افیکٹڈ ہیں؟ آئی ایم شیور کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اس بیس پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، بیس پروگرام کے ڈیٹا میں نہیں انکلوڈڈ ہوں گے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اوور اینڈ ابو جا کے جو ہے اپنے صوبے کے لیے وہ جنگ لڑ رہی ہیں، ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، ان کے حقوق پہ پہرا دیے ہوئے ہیں۔ بڑی شائستگی سے آپ نے جواب دیا۔ تو ہمایوں مومن صاحب، آپ بھی بڑے شائستہ آدمی ہیں ماشاءاللہ، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی آگے چلے گی یا لڑائی ہے ہی نہیں ہے؟ دیکھیں ابھی جو کیونکہ اصل لڑائی تو آپ کی پارٹی کے اندر ہے نا۔ دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی جو بات ہوئی تھی نا مریم صاحبہ کی، اور جس لہجے میں بات کی تھی، دیکھیں اس کے پیچھے بات عورت یا مرد کی نہیں ہے، بات اس آمرانہ سوچ کی ہے جو ان کی ہے، اور ان کی آمرانہ سوچ کس چیز سے نظر آتی ہے؟ جب وہ کہتی ہے ہم حکمران خاندان، یہ وہ پرابلم ہے جو موروثیت والی سیاست ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے بغیر کوئی اور اس پارٹی میں اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ میں تو لگتا ہوں، مجھے تو لگتا ہے جو ابھی بیرسٹر صاحب نے بات کی، کل ان کو کہیں شو کوز نہ آ جائے۔ آج کل گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان پی ٹی آئی کی چیئرپرسن بننا چاہتی ہے۔ عمران خان کے ٹویٹ ہے، عمران خان کا ٹویٹ ہے، میرے خیال میں فرسٹ ویک آف سپٹمبر کا ہے، کہ میری بہنیں اور میری بیگم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، ابھی وہ مریم صاحبہ نے صحیح کہا ہے کہ میں کیوں مانگنے جاؤں، اس کے لیے انہوں نے چچا رکھا ہوا ہے نا، اس کو بھیجیں گے منگوانے کے لیے، وہ تو نہیں جائیں گے۔ میں تو ویسے کہہ رہا ہوں نا، چچا بھی تو ہے نا، پرائم منسٹر چچا بھی تو ہے۔ لیکن دیکھیں اصل پرابلم کیا ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہے نا کہ میں معافی کیوں ان لوگوں سے مانگوں معافی، ان کو پتہ ہے کہ معافی کس سے مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کا کلپ ہے کہ مجھے پتہ ہے حکومت میں کیسے آتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ختم کرنا ہے۔ اب آخری بات آپ کی کہ کیا ان دونوں کے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں ہے؟ یہ نورا کشتی ہے۔ اچھا، نورا کشتی ہے، یہ صرف نورا کشتی ہے، اس میں کوئی عمرانی معاہدہ نہیں ہے، یہ نورا کشتی ہے، اور یہ آپس میں صرف دکھاوے کے لڑیں گے۔ جب چھڑی آئے گی یہ دونوں وہی کام کریں گے جو کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مومن صاحب، ناز بلوچ صاحب اور ملک صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں چلتے چلتے صرف اتنی ہی گزارش کروں گا کہ یہ جو اسلام آباد پریس کلب میں آج ہوا ہے، یہ پاکستان کے میڈیا کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔
تمام جو صحافی ہیں، صحافی تنظیمیں ہیں، پریس کلب کے جو عہدیداران ہیں، ان کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس طرح ڈیوائیڈڈ رہیں گے اور آپس میں لڑتے رہیں گے تو آج آپ کو اسلام آباد پریس کلب کے اندر گھس کے مارا ہے، کل آپ کراچی میں بھی گھس کے ماریں گے، آپ کو کوئٹہ میں بھی گھس کے ماریں گے، پشاور میں بھی گھس کے ماریں گے، گھس کے مارتے ہیں یہ.